شاہی کی آرزو میں نہ جاگیر کے لیے زندہ ہیں ہم وقیر کی تعمیر کے لیے۔ اے اللہ، اللہ کے رسول کے چاہنے والوں، اے علی، فاطمہ زہرا، حسن حسین کے چاہنے والوں، آج آل سعود کی اصلیت پھر اس دنیا کے سامنے آئی۔ یہ قلبی دین کا اور اسلام کا ہر طریقے سے نقصان کرنا چاہتا ہے۔ جتنی بھی نسل ہے شیطان کی، وہ آل سعود کی شکل میں موجود ہے دنیا میں، اور اس نے وہ ایسے تہوار کو تو منانے کا حکم جاری کر دیا، اور بڑا تعجب ہے کہ بھوت کی صورت ہوگی تو بھوت بھاگ جائے گا، شیطان کی صورت لگا لو گے تو شیطان بھاگ جائے گا۔ ٹھیک ہے، اگر کوئی مانتا ہے تو مانتا ہے، مگر آل سعود تو نہیں مانتا تھا۔ تو یہی کہتا ہے نا کہ جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے۔ آج دنیا کا انسان اور دنیا کا مسلمان دیکھ رہا ہے کہ یہ کام اللہ کر رہا ہے۔ آل سعود کے شہزادے، تو نے آج دکھلا دیا اس دنیا کو کہ میں اللہ کے رسول اور ان کے جانشین مولا کائنات کا، میرے بزرگ بھی دشمن تھے، میں بھی دشمن ہوں، میں دین کو بدنام کرنا چاہتا ہوں، میں دین کا ہمدرد نہیں ہوں، میں اسلام کا ہمدرد نہیں ہوں، میرا کام ہے دولت خرچ کر کے لوگوں کو مروانا۔ اور پاکستان کے اندر جس طریقے سے حملے ہوئے کلیجہ پھٹتا ہے، دنیا دیکھ رہی ہے کہ علی کے چاہنے والوں کو عبادت کرتے ہوئے یہ کیسے مار رہے ہیں، اور لوگ شہید ہو رہے ہیں۔ یاد رکھ، وہ شہید ہیں، انہیں اللہ ایسی زندگی دے گا جو کبھی کوئی مار نہ سکے گا، انہیں حیات ایسی ملے گی، زندگی بھر زندہ رہیں گے۔ کتنے مارے گا تو؟ اور اگر یہ بات اب زمانہ سمجھ گیا کہ وہ حکومتیں ہیں جو ان لوگوں کو پیسہ دے کر اور کچھ جوانوں کو بہکا کر ان سے یہ کام کرا لیتی ہیں، بعد میں جا کے انہی سے پوچھو اور ان کے گھر والوں سے کہ ان پہ کیا گزرتی ہے، کیونکہ اللہ نے ہر انسان کا رتبہ رکھا ہے انسانیت کے لیے۔ بادشاہ ہے تو وہ بھی اس کا ہی بنایا ہوا انسان ہے، اور کوئی بالکل غریب ہے وہ بھی اس کا بنایا ہوا انسان ہے۔ بادشاہ دنیا کی شے کھا کر بھی جیتا ہے، یہ غریب بھی چٹنی روٹی کھا کر جیتا ہے، اور ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ وہ 50-60 سال کی عمر میں مر جاتا ہے، غریب 100 سال سے بھی زیادہ جی جاتا ہے۔ تو تم یہ سمجھ لو کہ اللہ کی ذات ہے، اسی کے یہ انسان ہے بنائے ہوئے۔ مگر یاد رکھو، جس طریقے سے آل سعود کا شہزادہ یہاں آئے گا، اور اگر علی کے چاہنے والوں نے اس کی مذمت نہ کری، کیونکہ ابھی دیکھا ایران کے اندر 13 المولا کے چاہنے والے شہید ہو گئے، اور انہوں نے اس عبادت کی جگہ پر گولیاں چلائیں۔ یہ کون ہیں؟ انہیں پیسہ دیا جا رہا ہے، ان جوانوں کو بہکایا جا رہا ہے، انہیں بھٹکایا جا رہا ہے دین سے، اور یہ بات آل سعود نے دکھلا دی، ایسے تہوار کا حکم دیا، اور وہ کہتے ہیں کہ بھوت کا چہرہ اور شیطان کے چہرے لگانے سے وہ بھاگ جاتے ہیں۔ ارے اچھے کام کرو گے تو وہ تمہارے قریب آئیں گے ہی نہیں، یہ اللہ نے وعدہ کیا ہے۔ یہ آل سعود جیسی حکومت مسلمانوں کو اپنے راستے سے بھٹکانے کا کام کرتی ہے۔ دین ایک ہی ہے، اللہ ایک ہی ہے، لے کر جناب آدم سے اور پیغمبر اسلام تک اللہ کا ہی دین چلا ہے۔
مگر آل سعود جیسے شیطان اس دنیا میں موجود رہے، لالچ اور پیسے کی وجہ سے انہوں نے اس دین میں تبدیلی کری، نہ جانے کیا کیا لکھا، لوگوں کو لالچ دے کر انہوں نے بھٹکایا۔ آج بھی یاد رکھو موقع ہے کہ اس آل سعود کو پہچان لو اے مسلمانوں، اور دین کے راستے پر چلو۔ اور اے علی کے چاہنے والو، اب یہ آنے والا ہے، اگر یہ ہمارے دیش میں آئے تو اس کی ایسی مذمت کرو کہ دیش کے ہر ناگرک، ہر انسان کو پتہ لگ جائے کہ یہ کتنا بڑا جھوٹا اور ظالم ہے۔ اس نے فاطمہ زہرا کے روضے کی تعمیر ہونے کے لیے اجازت نہ دی، اور اس نے ایسے تہوار کے لیے اجازت دے دی۔ تو کسی کی بھی کوئی بھی اجازت دے، یہ دنیا کا مسلمان دیکھ رہا ہے، فیصلہ کر لے گا کہ کون سا صحیح ہے اور کون سا نہیں۔ مگر یاد رکھ کہ تجھے آج نہیں تو کل روزہ تو بنے گا فاطمہ زہرا کا۔ اللہ اور اللہ کے رسول اور علی کے چاہنے والے، تو اچھی طریقے سے جانتا ہے، تیرے بزرگوں نے دیکھا ہے اس تلوار کا کرشمہ، اس تلوار کا معجزہ جو پروردگار نے ذوالفقار بھیجی اور پیغمبر اسلام سے کہا یہ ذوالفقار علی کے ہاتھ میں ہونی چاہیے، اور علی کے ہاتھ میں آئی۔ اور جب علی کے ہاتھ میں آئی تو علی نے جب جنگیں لڑیں اور شیطانوں کو، بے ایمانوں کو جب اس سے قتل کیا، تو ذوالفقار اللہ کے ہاتھ سے آئی تھی نا، تو اس میں یہ بھی معجزہ تھا کہ اگر اللہ کے لیے ایک نقطہ بھر بھی جگہ ہوتی تھی دل کے اندر کہ ایمان زندہ ہو سکتا ہے، تو وہ اسے قتل نہیں کرتی تھی۔ جس طریقے سے علی کے چاہنے والوں پاکستان کے اندر مولا کے چاہنے والے اپنی عبادت کرتے ہوئے امام باڑوں میں، مسجدوں میں شہید ہو رہے ہیں، یہ ان جوانوں کو بھٹکایا جا رہا ہے، ان جوانوں کو پیسے کا لالچ دیا جا رہا ہے، اور ان سے یہ کام کرائے جا رہے ہیں۔ یہ وہی حکومتیں ہیں، یہ ہمیشہ امریکہ کی گود میں بیٹھا، ہمیشہ اسرائیل کی گود میں بیٹھا۔ اس لیے اس بات کو سمجھ لو اے علی کے چاہنے والو کہ آج تمہاری طاقت دنیا میں سب سے بڑی طاقت ہے، رسول کے چاہنے والوں کی سب سے بڑی طاقت ہے، علی کے چاہنے والوں کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ اس لیے پوری طریقے سے مذمت کرو۔ یہ ہمارے دیش میں آنے والا ہے کہ دیش کے ہر لیڈر تک بات پہنچے، اور دیش کے ہر ناگرک تک، اور اپنے ذاکروں سے خلاصہ کراؤ جنت البقیع کا، اور بتلاؤ کہ اس نے اس کو تو اجازت دے دی، مگر پیغمبر اسلام کی بیٹی کی قبر پہ کوئی سایہ نہیں ہے، ان کے روزے بننے کی اجازت یہ نہیں دیتا۔ اس سے ہی پتہ لگتا ہے کہ یہ اللہ کا بھی دشمن، اللہ کے رسول کا بھی دشمن، علی کا بھی دشمن، انسانیت کا بھی دشمن، سچائی کا بھی دشمن، یہ ظالم ہے، یہ شیطان کی نسل ہے۔ ایران کے اندر امام کے روزے پہ گولیاں چلیں، اتنی طاقت نہیں ہے انسانوں کی کہ ایسی جگہ لوگوں کو شہید کر دیں، وہ مار دیں اور وہ شہید ہوئے۔ یہ پیسہ دیا جا رہا ہے، کون دے رہا ہے یہ پیسہ؟ اسے سمجھنے کی ضرورت ہے ہر انسان کو، ہر مسلمان کو، کہ اگر ایسے لوگ رہیں گے دنیا میں تو کبھی امن چین نہ رہے گا۔ اس لیے آپ لوگ اس کی پوری مذمت کریں، جب وہ آئے ابھی سے اپنے ذاکرینوں کو بتائیں، اور وہ خلاصے کریں، مجلسیں کریں، لوگوں کو بتائیں، اس کے کانوں تک بات پہنچے آل سعود کے شہزادے کے، کہ جلد سے جلد اعلان کر دے، ورنہ یاد رکھ اے علی کے چاہنے والوں
جانتے ہو تمہاری طاقت کیسی ہے دنیا میں آج؟ آج ہی نہیں، جب سے یہ دنیا بنی ہے سچائی ہی زندہ رہی ہے، مظلوم ہی زندہ رہا ہے، ظالم کبھی زندہ نہ رہا، بے ایمان کبھی خوش نہ رہا۔ اس بات کو سمجھو اور اس کی مذمت کرو جب یہ آئے۔ ہندوستان کے ہر لیڈر اور ہر انسان کے بات پہنچنی چاہیے کہ ہماری زندگی کا مقصد ہی جینے کا یہ ہے کہ ہماری بیوی فاطمہ کا روزہ بننا چاہیے۔ آیت اللہ خامنائی صاحب، آیت اللہ سستانی صاحب اور آیت اللہ خمینی صاحب نے یہ بات جب ہی دکھلا دی تھی سن 79-80 میں کہ دیکھ لو یہاں سنی بھی ہیں شیعہ بھی ہیں برابر کے ہیں، مگر آل سعود تو ظالم ہے، تو اسلام اور دین کے مخالف کام کرتا ہے، وہ کام کرتا ہے جو انسانیت کو اور اسلام اور دین کو اور اللہ کو، اللہ کے رسول کو نقصان پہنچائے۔ اور آج خامنائی صاحب، آیت اللہ سستانی صاحب نے اس دنیا کو بتا دیا کہ دیکھو اگر سرپرست بننا چاہتے ہو تو ایسے بنو، یہ لوگ اپنے بازوؤں کا کھاتے ہیں، اگر ایک آواز کر دیں یہ تو مائیں اپنے بچوں کو کفن پہنا کے بھیج دیں گی، جوان بوڑھے جان دینے کے لیے چلے جائیں گے، تو سوچو کہ دولت کا کیا عالم ہوگا۔ ایک اگر بال رکھ دے تو دنیا حیران ہو جائے گی، اس بال کی قیمت دنیا کا کوئی آدمی نہیں دے گا۔ اتنا پیسہ علی کے چاہنے والے علی کے نوکر کی آواز پر فوراً دے دیں گے۔ جب جان بچے دے سکتے ہیں تم اپنی طاقت ہی نہیں سمجھ رہے۔ اس لیے یہ جو آئے آل سعود کا شہزادہ، اس کی پوری طریقے سے مذمت کرو۔ ایسے ہی لوگوں کو مجلس میں بلاؤ، انہیں کھانا کھلاؤ اور ذاکرینوں سے کہو اپنے کہ آل سعود کی مذمت کریں اور جناب فاطمہ زہرا کے روزے کے لیے ہندوستان اور پوری دنیا تک آواز جائے کہ جلدی سے جلد اعلان کر دے۔ اسی میں فائدہ آل سعود کے شہزادے سلمان، ورنہ وہ وقت دور نہیں ہے۔ اگر آیت اللہ خامنائی صاحب اور آیت اللہ سستانی صاحب کے زبان سے ایک بار نکل گیا کہ روزہ آج ہی بننا ہے تو قسم خدا کی اسی دن روزہ بنے گا۔ اس لیے بہتر ہوگا آل سعود اور آل سعود کے شہزادوں کے لیے اور اس کی حکومت کے لیے کہ وہ یہ اعلان کر دے کہ پیغمبر اسلام کی بیٹی جناب فاطمہ زہرا، عورتوں کی سردار، جنت کی سردار، ان کا روزہ اگر تجھ سے نہیں بن سکے تو ہم سب آ کے بنائیں گے۔ اس لیے علی کے چاہنے والوں اپنی طاقت کو سمجھو، تم بے ایمان نہیں ہو، تم چور نہیں ہو، تم کسی کا دل نہیں دکھاتے۔ علی کے چاہنے والے، پیغمبر اسلام کے چاہنے والے، حسین کا غم منانے والے لوگوں کا فائدہ کرتے ہیں، اور پوری دنیا اس بات کو جان گئی ہے۔ بڑے بڑے لیڈر جو حکومتیں کر رہے ہیں حسرت رکھتے ہیں خامنائی صاحب سے ملنے کی اور سستانی صاحب کے سے ملنے کی، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ یہ لوگ اپنے بازوؤں کا کھاتے ہیں، اور نہ جانے کتنے ایسے لیڈر ہیں جو کان پکڑ کے توبہ بھی کرتے ہوں گے، کیونکہ وہ ناشتے میں ہی پبلک کے کئی لاکھ روپے کھا جاتے ہیں۔ پورے دن کی تو بات چھوڑ دو، مگر انہیں احساس ہوتا ہے کہ یقیناً اگر انسان کا سرپرست بننا ہی ہے، انسان کو صحیح راستہ دکھانا ہی ہے، انسان کو امن اور چین کی زندگی گزروانی ہے، تو خامنائی صاحب، سستانی صاحب ایسے آیت اللہ ہونے چاہیے دنیا میں۔ یہ وہ لیڈر بھی جانتے ہیں اور اسی لیے حسرت رکھتے ہیں کہ ایک بار قریب سے دیکھ تو لیں کہ ایسے آدمی کے چہرے کا نور کیسا ہوتا ہے،
ایسی شخصیت میں سے خوشبو کیسی آتی ہے؟ ایسا آدمی جب بولتا ہے تو شہد کیسے ٹپکتا ہے؟ یہ دنیا کے بڑے بڑے دھرم گرو بھی اور بڑے بڑے لیڈر بھی. اس لیے اے علی کے چاہنے والوں، اپنی طاقت کو سمجھو. اور وہ نومبر کی 14 تاریخ میں آ رہا ہے. جہاں تک ہمیں خبر ملی ہے کہ وہ یہاں آ رہا ہے. اس لیے بھارت سرکار کے ہر لیڈر تک تمہاری بات پہنچے اور اس طریقے سے پہنچے کہ بھارت سرکار کے جو بڑے لیڈر ہیں، حکومت کر رہے ہیں، وہ آل سعود کے شہزادے سے کہیں کہ بہتر ہوگا تیرے لیے کہ تو جنت البقیع کا اعلان کر دے کہ ہاں جنت البقیع بنے گی، یہ روضہ بی بی فاطمہ کا بنے گا. ورنہ وہ دن دور نہیں ہے جب نہ آل سعود رہے گا، نہ آل سعود کی حکومت رہے گی. قسم پروردگار کی.